السلام علیکم سر، نام کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے. اچھا سر، ہم آپ کے موٹیویشن لیکچرز بھی سنتے رہتے ہیں، ایجوکیشن کے جو ہے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ، تو ہم ان سے مستفید بھی ہو رہے ہیں اور موٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں. آج میرے پاس جو ہے ایک سوال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے کس قسم کے مائنڈ سیٹ یا کس قسم کے دماغ کے لوگ موجود ہیں جو پریویل کر رہے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ. دیکھیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، کہ آپ ان سے یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے جو ہے نا ذہنیت موجود ہے. ایک کو کہتے ہیں گروتھ مائنڈ اور دوسرے کو کہتے ہیں ہم فکس مائنڈ. اچھا، گروتھ مائنڈ کو ہم اگر اردو میں اگر ان کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں یا الفاظ دیکھیں تو گروتھ مائنڈ سیٹ کو کہتے ہیں کہ ترقی پسند ذہنیت. بالکل. جو پروگریسو مائنڈ ہوتے ہیں، انلائٹڈ مائنڈ ہوتے ہیں، جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ مینس کہ جو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے کام کے لیے جو ہے نا آگے بڑھنے کی جن کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں مثبت ذہنیت بھی ان کو کہا جاتا ہے. پازیٹیو. تو یہ گروتھ مائنڈ سیٹ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو معاشرہ ہمارا جو ہے جو ترقی کرتا ہے کہ اس ذہنیت کے اوپر جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. اچھا، دوسری ذہنیت جو ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ہے فکس مائنڈ. فکس مائنڈ کو کہتے ہیں جامد ذہنیت، مینس محدود ذہنیت، جو کہتے ہیں کہ غیر مثبت جو ہے ذہنیت ہوتی ہے. کہ مینس کہ جو منفی ذہنیت ہوتی ہے ان کے فکس ہوتی ہے، اور وہ ذہنیت جو ہے کہ مینس کہ ترقی کی طرح پہ کبھی بھی نہیں چلتی، یا جو وہ ذہنیت ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی ترقی سے جو ہے روکنے کی کوشش کرتی ہے. تو ان دونوں کی جو ہے نا کہ یہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے کہ اس نظریے کے، اس سوچ کے مطابق کہ وہ لوگ جو ہیں کہ اپنی صلاحیتیں، مہارتیں اور جو ان کی ذہنیت ہوتی ہے، جو ذہانت ہوتی ہے، کہ ان کو مینس کہ ان اس ذہنیت کے، اس سوچ کے مطابق کہ صلاحیتیں، مہارتیں اور جو ذہنیت ہوتی ہے کہ ان کو وقت کے حساب سے، استقامت سے، مینس کے جد و جہد سے اور نئے تجربے کرنے سے جو ہے نا بہتر بنایا جا سکتا ہے. مینس یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے جو یہ جو نظریہ ہے، یہ جو یہ سوچ ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. جو فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کے جو محدود ہوتا ہے، یہ وہ سوچ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ جو صلاحیتیں انسان میں موجود ہوتی ہیں، یا یہ جتنی ذہنیت موجود ہوتی ہے، یہ ذہانت موجود ہوتی ہے، یا جتنی بھی ایبلٹیز موجود ہوتی ہیں، کہ وہ طے شدہ ہوتے ہیں. کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے کہ اٹ مینس اللہ نے جو ان کو جو ہے نا یہ ان کو طے شدہ جو ہے یہ ایبلٹیز دے دیے. ان کو زیادہ امپروو ہم نہیں کر سکتے. ہاں لا سکتے ہیں لیکن تھوڑی بہت جو ہے زیادہ نہیں لا سکتے. تو یہ جو ہے نا کہ یہ سوچ ان کی جو ہے نا فکس مائنڈ سیٹ کی ہے، اور پہلے والی جو سوچ ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کی ہے ان سے. ٹھیک ہے. اچھا سر، پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ہیبٹس ہیں جن سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے یہ مثبت سوچ رکھنے والا ہے یا پازیٹیو ہے، اور یہ نیگیٹو سوچ رکھنے والا ہے؟ تو ان کی کوئی ہیبٹس ہیں یا کوئی عادات ہیں؟ اس کو ہم کیسے جو ہے bifurcate کر سکتے ہیں؟ جی بالکل جو ہے نا یہ صحیح ہے کہ دیکھیں کہ ہمیں کیسے جو ہے نا پتہ چلے کہ جو ہے نا کہ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ سے جو ہے تعلق رکھ رہا ہے یا یہ فکس مائنڈ سیٹ سے جو ہے تعلق رکھ رہا ہے. بالکل ان کی عادات ہیں، ان کی ہیبٹس ہیں. تو ان کے بیس پہ جو ہے ہر انڈیویجول جو ہے دیکھیں یہ ایک کسوٹی ہے، کرائٹیریا ہے. ان کے بیس پہ جو ہے اگر آپ اگر ان کو جو ہے نا اگر یہ ہیبٹس ذہن میں رکھ کر جو ہے نا آپ اپنے گھر میں، اپنی کمپنیز میں، ڈپارٹمنٹس میں، معاشرے میں جو ہے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ لوگ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے نا کہ ایک فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. اچھا، گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے نا میں ان کو دونوں کو کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیلیور سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے نا فیلیور سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو میری فیلیورس ہے، یہ جو ناکامی ہے، کہ ان سے وہ ان سے سیکھتا ہے، ایز اے تجربہ کر کے جو ہے سیکھتا ہے. تو یہ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. اور وہ جو ہوتی ہے فکس مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ ناکامی کو جو ہے کہ ان سے سیکھتا نہیں ہے، وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے. وہ ناکامی کو ناکامی تصور کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ شاید جو ہے یہ ناکامی ہمارے نصیب میں تھی، ہمارے مقدر میں تھی. جو ہے اس سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا. نمبر 1 ان دونوں میں کمپیریزن. نمبر 2 جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، جو ترقی پسند ذہنیت ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ نئے مشکلات کو، نئے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کی جن صلاحیت ہوتی ہے ان کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیلنج آ رہا ہے یا چیلنج آ گیا ہے، کہ اگر ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں، اگر ان کو تکمیل تک پہنچائیں،
تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. مینس وہ ایکسیپٹنسی ہوتی ہے, وہ قبول کر لیتی ہے اس طرح کی ذہنیت جو ہے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہوتی ہے, یہ جو سوچ ہوتی ہے. اچھا, ان کے اس کے برعکس جو ہے نا, اگر اس کے فکس مائنڈ سیٹ کو دیکھیں نا, وہ قبول نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں کہ اگر چیلنج کو ہم قبول کریں گے, ہو سکتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں, اور میری جو ہے نا یہ ایبلٹیز یا جو میری صلاحیتیں ہیں وہ دنیا کی مینس کہ یہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا اوپن ہو جائیں, کھول جائیں, ایکسپوز ہو جائیں. وہ ڈرتا ہے نیو چیلنج سے, وہ ڈرتے نہیں ہیں. مثبت سوچ جو ایک ترقی پسند ذہنیت ہوتی ہے وہ ڈرتی نہیں ہے, مینس وہ ایکسیپٹ کرتی ہے چیلنج کو, اور یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ دوسری ہیبٹ میں نے آپ کو بتائی. تیسری ہیبٹس کیا ہوتی ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کی جو ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کی سکسیس پہ جو ہے کہ وہ ہیپینیس کا جو ہے ایک ایکسپریشن جو ہے مظاہرہ کرتی ہیں, کہ مینس دوسروں کی سکسیس سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یہ بہت زبردست ہے, اس نے بہت اچھی کامیابی جو ہے لی ہے. ہاں, ان سے موٹیویشن لیتے ہیں, ان سے جو ہے مینس کہ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی ایسی جو ہے ٹیکنکس اڈاپٹ کی, کس طرح جو ہے کہ مینس کہ ان کی کامیابی ہوئی, تو اس کامیابی سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں فکس مائنڈ, وہ کبھی بھی ایسی ٹرائی نہیں کرتے, کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اس سکسیس سے. تو یہ ایک تیسری ہیبٹ ہے. میں آپ کو چوتھی ہیبٹ بتاؤں جو ان کو ڈفرینس کر لیتی ہے. چوتھی یہ کیا ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جو ترقی پسند جو ہوتا ہے, کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو بھی فیڈ بیک ہوتا ہے کہ کسی کی اگر جو کرٹیسزم ہوتی ہے, وہ ان کو پازیٹیو لینے کی کوشش کرتا ہے. پازیٹیو, وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بہت میری اپنی شخصیت کے اوپر ہے, اور شاید یہ میرے اندر جو ہے ویکنیسز ہیں, ڈرا بیکس ہیں, اور میں ان کو امپروو کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں. مینس کہ یہ وہ شخصیت ہوتی ہے. دیکھیں کہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اگر ہم دیکھیں گے کہ جتنی بھی بہت بڑی عظیم جو ہے پرسنالٹیز آپ کو ملیں گی, آپ دیکھیں انہوں نے جو کرٹیسزم ہے یا ان کے جو لوگوں کو فیڈ بیک ہے, ان کو کس حد تک پازیٹیو لے کر اور ان کو سیڑھی بنا کر بہت آگے گئے, اور وہ دنیا کے لیڈرز بن گئے اپنی اپنی فیلڈز میں. جہاں پہ اگر پولیٹکس میں تو پولیٹیکل لیڈرز بن گئے, اگر کمپنی میں مین ہر فیلڈ میں وہ لیڈرز بنے, تو اس کو پازیٹیو لیا. یہ جو فکس مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا, یہ جو محدود ہوتے ہیں, وہ اپنی سوچ پہ محدود ہوتے ہیں. وہ جو کرٹیسزم ہوتی ہے یا کسی کا ایک مشورہ ہوتا ہے یا کسی کی جو ہے کاؤنسلنگ ہوتی ہے, وہ ان کو ذاتی جو ہے ذات پہ لے لیتے ہیں. اٹ مینس وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ میری انسلٹ ہوئی ہے. یعنی آپ کے شاید یہ کہنے مطلب یہ کہ وہ ان کا اپنا سرکل محدود ہوتا ہے, انہیں سے باہر نہیں نکلتے, ان سے باہر نہیں نکلتے. اور اس اگر ان کو کوئی ایڈوائس بھی دے گا نا, اس ایڈوائس کو جو ہے نا وہ اپنی ذاتی انا بنا دیتے ہیں, اس کو اٹیک سمجھتے ہیں, شخصی اٹیک سمجھتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے نا کہ یہ چند جو ہے نا ہیبٹس ہیں, یہ ان لوگوں کو جو ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ یا جو ہے گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ کو جو ہے علیحدہ کرتی ہیں. یہ دونوں چیزیں بالکل زبردست. اچھا سر, اس کے بعد ایک اور جو سوال ہے میرے ذہن میں, وہ یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی تدبیر یا ایسی کوئی ٹیکنکس ہیں جن کو ہم نیگیٹو یا جو محدود سوچ والے ہیں ان کو ہم کنورٹ کر سکیں پازیٹیو سوچ میں؟ کیا ایسا کوئی طریقہ کار, ایسا کوئی حل, ایسی کوئی ٹیکنیک ہے جو ان لوگوں کو ہم اس میں کنورٹ کر سکیں؟ جی, بہت سی ٹیکنکس ہیں. اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو ہے نا, اگر ہم ان کو دیکھا جائے کہ بہت سی ایسی ٹیکنکس ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر کے ہم جو ہے نا آگے بڑھ سکتے ہیں. فکس مائنڈ جو ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو ہماری مہارتیں, ہماری ذہنیت ہے یا ذہانت ہے یا جو ایبلٹیز ہیں, یہ کبھی بھی جو ہے نا کہ یہ نہیں کہ یہ فکس ہے, یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. اگر انسان جد و جہد کرے, کوشش کرے, تو وہ چینج ہو سکتی ہے. ہم ایک دیکھیں نا کہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے کہ ایک فکس مائنڈ سیٹ کو کیسے جو ہے کنورٹ کرنا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ میں. کیونکہ ہمارے معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ گروتھ مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے, مثبت سوچ رکھنے والی کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کی جو ہے جو فکس مائنڈ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ معاشرہ جتنا بھی جو ہے نا, آپ دیکھیں نا کہ یہ جتنی بھی ایک منفی سوچ پھیلی ہوئی ہے, یا ایک معاشرہ دیکھو زوال کی طرف جو ہے جا رہا ہے, کہ میں ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا جو ہے ایسی منفی سوچ جو ہے نا ایک پینڈورا باکس جو ہے نا ہر جگہ پہ ملے گا. تو یہ لوگ چینج ہو سکتے ہیں فکس مائنڈ سیٹ سے, اور یہ پازیٹیو جو ہے نا ایک گروتھ مائنڈ سیٹ میں چینج ہو سکتے ہیں, اگر چند جو ہے نا اپنی ہیبٹس کو جو ہے نا یا ٹیکنکس کو جو ہے نا اڈاپٹ کریں اپنی زندگی میں. سب سے پہلے ان کو اپنی فیلیورز کو ریفریم کرنا ہوگا, فیلیورز کو ریفریم کرنا ہوتا. کیونکہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی فیلیورز کو کہتا ہے کہ ان سے میں نے کیا سیکھا آج. فیلیور نہیں کہتا,
اس سے میں نے کیا سیکھا. ہاں جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ وہ فیلور اپنے آپ کو فیل ہی سمجھتا ہے کہ وہ فیل ہی نہیں سمجھتا. تو اس لیے جو یہ جو فکس مائنڈ سیٹ ہے نا ان کو یہ جو ہے نا ہیبٹ آپ دیکھیں نا اس کو کیزن ہیبٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ جاپان میں اس ہیبٹ کو جو ہے نا بہت بڑی جو ہے نا کہ اڈاپٹیبلٹی ہے ادھر, اس کو اڈاپٹ کیا جائے اس کو کہتے ہیں کیزن ہیبٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ کیا ہوتی ہے کہ مینس فیلیور کو ریفریم کرنا, مینس اگر کوئی فیل ہو گیا ہے کہ ہاں میں مینس ایک جملہ ہوتا ہے میں فیل ہو گیا ہوں, تو ایک جو گروتھ مائنڈ سیٹ والا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ میں ابھی فیل ہوا ہوں, مینس میں یہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہے جو ہے نا اگر وہ ایک ہیبٹ بلائنڈ ریفریم کریں اپنے فیلیور کریں کہ ہاں میں نے کیا سیکھا ہے اور یہ میں کر سکتا ہوں, کہ یہ چینج ہو سکتی ہے جو ہے نا ہیبٹ اڈاپٹ کر لیں تو یہ اب اس کا مائنڈ جو ہے فکس سے گروتھ میں آ سکتا ہے. نمبر 2 ہیبٹ جو ہے نا یہ جو یٹ ہے نا یٹ, یہ یٹ بھی بہت پاورفل ہے, اس کا بھی بہت بڑی جو ہے نا اگر یٹ کو اپنی زندگی میں بندہ اڈاپٹ کر لے, یہ سیکنڈ میں ٹیکنک بتا رہا ہوں کہ یٹ والی, کہ ایک دیکھیں نا ایک بندہ ہے کہ جو ہے نا ایک اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہے طالب علم ہے وہ ریاضی میں جو ہے نا دیکھیں فکس مائنڈ سیٹ کیا کہتا ہے کہ میں ریاضی میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ جو ہے نا وہ طالب علم دوسرے پاس گروتھ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہاں میں جو ہے نا میں کر سکتا ہوں, مینس کہ میں ابھی نہیں کیا لیکن میں یہ کر سکتا ہوں. یہ جو کر سکتا ہوں کہ یٹ مینس اڈاپٹ کریں, کہ مینس کہ زندگی میں جو ہے نا کہ یہ ایک ٹیکنک ہے جو ہے نا کہ یٹ کی جو ہے نا کہ یٹ کو اگر ایڈ کریں گے نا کہ آئی ہیونٹ ڈن دس ورک یٹ آئی ول ٹرائی, کہ یہ جو چیز ہے نا اگر آپ اس کو دہرائیں گے ذہن میں لائیں گے تو فکس مائنڈ سے آپ کو جو ہے نا آگے لے جانے. اگر یہ ٹیکنک اس کے ذہن میں ہے یا سوچ اس کے ذہن میں, پھر تو یہ مثبت سوچ ہو ہی گیا نا بندہ یا بچہ یا اسٹوڈنٹ. یہ اس کو یٹ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اور نمبر 2 جو ہے نمبر 3 جو ہے نا ایک ہیبٹس ہے. دیکھیں یہ جتنے بھی لیڈر جو کہ آپ کے پاس رول ماڈلس ہیں ان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, ان کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا. دیکھیں آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کہ ایک مینس ایک کائنات کے بہترین بیسٹ سے بیسٹ جو ہے نا ایک لیڈر موجود ہیں. آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ کبھی بھی جو ہے نا کہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں. ایسے رول ماڈلس کو پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ فکس مائنڈ سے کہاں سے آپ پازیٹیو مائنڈ سے جو ہے گروتھ مائنڈ سے چلے جائیں گے. تو رول ماڈلس کو پڑھنا ضروری ہے, ان کی زندگی سے پڑھ کے جو ہے نا ایک سبق ملے گا کہ یہ جو انسان کی جو ہے نا ترقی ہوتی ہے یا پروگریس ہوتی ہے یا انسان کو اپنے مقصد میں کامیابی ملتی ہے, گیو اپ نہیں کرنا. ہاں انسان کو جو کامیابی ملتی ہے کہ وہ کس سے ملتی ہے, جد و جہد سے ملتی ہے. یہ پیدائشی چیز نہیں ہے صلاحیت, یا یہ مہارت جو ہوتی ہے پیدائشی نہیں ہے, یہ وقت کے حساب سے کرنی پڑتی ہے. اس لیے رول ماڈلس کو بھی جو ہے وزٹ کرنا پڑے گا, ان کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا. اسی لیے جو ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے نا ایک حدیث ہے کہ صحیح مسلم میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک قوی مومن جو کوشش کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے وہ بہت بہتر ہے ایک کمزور مومن سے. مینس کمزور وہ ہوتا ہے کہ جو کوشش نہیں کرتا. دیکھیں یہ مثال ہے آپ کے لیے. تو ایک اور جو ہے نا ہیبٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ آپ ڈیلی ڈائری جو ہے نا چیلنجز ڈائری رکھیں کہ آج آپ کو یہ چیلنج ملا. دیکھیں جو فکس مائنڈ سے اگر تبدیل ہونا ہے تو وہ ایک ڈائری رکھیں. ڈائری میں کیا ہوگا کہ آج میں نے اس چیلنج جو ہے یہ مشکل میری زندگی میں آیا اور یہ میں نہیں کر سکا, لیکن اس سے کیا سیکھا, ایسی کون سی وجوہات تھی جس سے جو ہے نا یہ میں ایک ٹارگیٹ مجھے اچیو ہونے سے تھوڑا سا رہ گیا یا میں نہیں کر پایا, میں نے اس سے سیکھا کیا. یہ جو چیلنج ڈائری ہوتی ہے کہ صاحب یہ بہت بڑا جو ہے نا کہ بینیفیشیل ہے انڈیویجول کے لیے جو ہے اگر کوئی اپنی زندگی کو جو ہے نا تبدیل کرنا چاہے. تو ایک اور ہیبٹ ہے, ان کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی. دیکھیں ایک اور ہیبٹ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی جو ہے نا ایک کمال کی ہے. جب آپ انسان جو ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ کیوریاسٹی ہیبٹ, کہ تجسس, مینس کہ آپ سوال کریں یہ ایسا کیوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایسا کیوں ہوا, یہ کیسے کر سکتا ہوں. مینس یہ جو سوال ہوتے ہیں, یہ جو کوشچنس ہوتے ہیں, اس کو تجسس ہیبٹ کہا جاتا ہے, کیوریاسٹی ہیبٹ کہی جاتی ہے. کہ جب انسان کے پاس کیوریاسٹی ہیبٹ ہوگی تو سولوشنز کی طرف جائے گا. وہی ان کو فکس مائنڈ سے کہاں لے کر جائے گا, گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف لے کر جائے گا. یہ ہیبٹ کا ہونا بھی ضروری ہے. ایک اور میں ہیبٹ آپ کو بتاؤں جو اس چیز سے جو کہ دیکھیں کہ یہ جو آپ یہ اس کو دیکھ لیں کہ رات آپ جب انسان جو ہے نا سوتا ہے نا تو سونے سے پہلے جو ہے نا 3 چیزیں جو ہے نا اڈاپٹ کرے اپنی زندگی میں. کون سی؟ سب سے پہلے جو ہے نا یہ چیز اڈاپٹ کرے کہ میں نے آج
آج میری زندگی میں مشکل جو ہے چیلنج کیا تھا، چیلنجز کیا تھا؟ اور سب سے پہلے شکر ادا کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ میں نے یہ حل کیا. مینس کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے یا انہوں نے کمپلیٹ کی ہوئی ہو، اس کو تکمیل تک پہنچایا ہو، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے ہو گیا. ایک تو یہ، اور پھر یہ چیلنج جو ہے نا، مجھے آج اس چیلنج نے کیا سکھایا. نمبر 2. نمبر 3، کل میں کیا کرنے والا ہوں، میری کل لائے عمل کیا ہوگی، میرے پاس کل اسٹریٹجی کیا ہوگی، کس چیلنج کو میں کیسے کروں گا. یہ 3 چیزیں جو ہے نا، اگر انسان یہ اگر پریکٹس کیا، اس کی پریکٹس ہوگی وہ تو بالکل پریکٹس ہوگی. اگر یہ 3 چیزیں سونے سے پہلے جو ہے نا، اگر وہ اپنے ذہن میں یا اس ڈائری میں لکھ لیں کہ یہ بھی فکس مائنڈ سے گروتھ مائنڈ سے تک جو ہے نا انسان کو جو لے جا سکتی ہے. دیکھیں کہ میں ایک اور آپ کو چیز بتاؤں کہ جد و جہد، انسان جو ہے نا جد و جہد کے بغیر جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن لیس الانسان الا ما سعی، سورہ نجم میں جو ہے نا اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی وہ کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک جو ہے نا ایک مینس کے ایک فیکٹ ہے، ایک طے شدہ فیکٹ ہے کہ بھائی وداؤٹ جد و جہد کچھ نہیں ہو سکتا، انسان کی ترکیب نہیں ہو سکتی، ایون آپ ایک اسٹیپ بھی آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا. نمبر 2، جو لوگ جو ہے نا فکس مائنڈ میں رہتے ہیں نا، کم سے کم جو ہے نا میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو احادیث ہیں ہمارے پاس، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، اور دنیا کے بہت بڑے عظیم لیڈرز کی جن تاریخ ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، ان کو اسٹڈی ضرور کرنا ہے. ایک آیت میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ قرآن کی جو ہے آیت ہے، سورہ نشر کی آیت ہے. سورہ نشر کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہر آسانی کے بعد مشکل کے بعد آسانی. یہ اگر ذہن میں رکھیں، میں ایک آپ کو مثال دوں، دیکھیں اسی بیس پہ کہ محمود غزنوی، اس کے جو غلام تھے، سلیو تھے ایاز سے. دیکھیں میں اس آیت کی پرسپیکٹو میں دے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہا کہ یار مجھے ایسی چیز بتاؤ جہاں پہ میں خوش ہوں تو میں غم میں چلا جاؤں، اگر جب میں غم میں ہوں، سیڈ پوزیشن میں ہوں، تو میں خوشی میں چلا جاؤں. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی جو ہے مشورہ دیا، جو ہے کوئی نہ کوئی ایڈوائس دی. لیکن ایاز نے جو ہے نا ایک انگوٹھی لے کر آیا اور ان کے اوپر یہ لکھوا گیا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو دیکھیں یہ ایک سمپل سی چیز ہے، سمپل فارمولہ ہے. اور وہ محمود غزنوی اتنے خوش ہو گئے، کہنے کہ یہ کمال کی چیز ہے. ایاز وہ کہنے لگے ایاز اس لیے تو تمہاری عزت جو ہے نا میری نظر میں بہت عظیم ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. میں ایک اور بتاؤں، نفسیاتی ماہر ہے فاکنر. وہ جب ایک جرمنی کی کیمپس ہوئی تھی، جرمن کیمپس جو کنسنٹ کے جن میں قیدی کیا جاتا تھا لوگوں کو، یہ وہ جرمن میں، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے انسان کی جو عظمت ہے جو بڑھتی ہے، وہ کس چیز میں بڑھتی ہے کہ جب ان کے پاس مقصد ہوتا ہے. جب مقصد ہوتا ہے تو جد و جہد بھی ہوتی ہے. تو یہ مقصد کے ساتھ بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ مقصد ہونا چاہیے. دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سوکریٹس کی جو ہے آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک سوکریٹس کا جو ہے ایک فیمس کوٹیشن ہے، کہنا کہ انسان کی جو عظمت ہے وہ اس کے بار بار ہارنے میں نہیں ہے، لیکن بار بار اٹھنے میں ہے. مین جب آپ ہار جاؤ تو بار بار اٹھو، یہی کوشش کرو، یہی انسان کی عظمت ہے. اگر ان چیزوں کو ہم جو ہے اڈاپٹ کریں تو ہم اپنے معاشرے کو جو ہے بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. ہم اپنے اداروں میں، ہم اپنے گھروں میں، ہم ایسے بہت سے مینس کے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو فکس مائنڈ سے کہاں لے کر جانا ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ تک جو ہے ہم لے جائیں گے. ہم خود بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں اور دوسروں کو تلقین بھی کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے ان کو راستہ بھی بتائیں. یہی تو کمال کی چیزیں ہیں جو انسان کو جو ہے بہت آگے لے جا سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو کوشش نہیں کرتے. بالکل کوشش نہیں کرتے، جو کوشش نہیں کرتے. تو اس کے علاوہ جو ہے جو ان کا سرکمسٹانسز ہیں، حالات ہیں، یا جہاں ان کا رہن سہن ہے، کیا وہ بھی ان پہ اثر جی بالکل بالکل ہوتا ہے. دیکھیں فکس مائنڈ سے جو ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک جامد قسم کی، محدود قسم کی، مینس کہ وہ ایک فکس چیز ہے، مینس ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہے. اوورآل ان کی ایکٹیویٹیز بھی، اوورآل ایکٹیویٹیز بھی ان کی جو ہے نا یہ ایک معاشرے کے لیے بھی منفی ہیں، ڈینجرس ہیں، سب کے لیے ہیں. تو اسی لیے ہم سب کو مل کر جو ہے نا ایز اے دیکھیں کہ ایک بچہ ہے، جو بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو میتھمیٹکس کر ہی نہیں سکتا، میں تو میتھمیٹکس کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. اب یہ کیا ہے؟ یہ فکس مائنڈ سیٹ ہے. اس کو تبدیل کون کرے گا؟ استاد کرے گا، ٹیچر کرے گا، وہ جو اس کا رہنما ہے، وہ جو اس کا لیڈر ہے، وہ چینج کرے گا. ہاں آپ کر سکتے ہو،
جب وہ ایک ایکٹیویٹی کرائے ہاں بہت امپرومنٹ ہے، آپ دیکھیں گے فکس مائنڈ کیسے چینج ہو جائے گا. وہی بچہ آگے چل کر جو ہے طالب علم کیا کہے گا ٹیچر کو، ہاں میں ابھی تو میں کر سکتا ہوں. تو یہ بہت سے ایسے جو ہے ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، ایسے کریکٹرس ہیں جو فکس ہو جاتے ہیں، ان کو مینس کے گروتھ مائنڈ سیٹ تک جو ہے کنورٹ جو ہے نہیں ہو پاتے، اور اسی لیے یہ منفی سوچ معاشرے میں جو ہے ایک چلی آتی ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو تھینک مچ. یو ویری مچ، تھینک تھینک یو. یو ویری مچ.